لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات آج اربعین امام حسین علیہ السلام ہے اور تاریخ کی یہ پہلی اربعین تھی. اس سے پہلے اربعین کے عنوان سے کسی غم کا سلسلہ نہیں تھا. پہلی اربعین سرکار سید الشہداء کی منائی گئی اور ایک بنیاد رکھی گئی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک اہتمام کیا گیا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی اربعین کے سلسلے میں زیادہ تاکید کیا ہے یا نماز کے سلسلے میں؟ ظاہر ہے نماز کے سلسلے میں زیادہ تاکید ہے. اسلام نے روزے کے بارے میں زیادہ تاکید کی ہے یا اربعین حسین ابن علی کے سلسلے میں؟ ظاہر سی بات ہے روزے کے سلسلے میں. حج کے بارے میں زیادہ تاکید ہے یا اربعین کے سلسلے میں؟ زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ تاکید ہے یا اربعین کے بارے میں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں زیادہ تاکید ہے یا اربعین کے سلسلے میں؟ ہر ایک سوال کے پیچھے آپ کا ایک جواب ہوگا کہ اربعین کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہے جتنی نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، خمس کے بارے میں. تو وجہ کیا ہے کہ ان ساری تاکیدات کے باوجود بھی اربعین حسینی کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، اپنی ایک الگ جائگاہ ہے. اسلام نے اتنی تاکید کی ہے نماز کے سلسلے میں، پھر بھی کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے نا. اتنی تاکید کی ہے روزہ کے سلسلے میں، پھر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے. لیکن جس
چیز کے بارے میں اسلام نے تاکید بہت کم کی ہے، اس چیز کا اہتمام کیوں ہے اتنا زیادہ؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ نے قرآن کی کہیں آیت دیکھی ہے کہ مجلس حسین مناؤ؟ قرآن میں ہے کہیں؟ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق قرآن مجید نے تاکید کی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مومنین کے دلوں کے اندر بطور امانت رکھی گئی ہیں۔ نماز کی تاکید ہے، لیکن غم حسین امانت ہے قلب مومن کے اندر۔ ہر نمازی مومن نہیں ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ہر نمازی مومن ہوتا ہے؟ ہر روزے دار مومن ہوتا ہے؟ ہر حاجی مومن ہوتا ہے؟ کتنے چور ایسے ہیں جو حج کر کے آ جاتے ہیں، اسے آپ کہیں گے مومن ہے؟ لیکن ایک بات بتائیں، مجلس حسین میں بھی ایسا ہے کہ ہر مجلس حسین میں حاضری دینے والا مومن نہیں ہوتا ہے نا؟ لیکن مجلس حسین اس کے مومن بننے کا زمینہ فراہم کرتی ہے۔ نماز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان فاسق کو مومن بنا سکے، مگر غم حسین میں اتنا اثر ہے کہ ایک فاسق کو مومن بنا سکے۔ سوچئے اللہ نے اس غم حسین کو کیوں مومن کے قلب کے حوالے کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ کیوں اتنے اہتمامات کے باوجود بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے؟ لیکن غم حسین ہر انسان مناتا ہے۔ جیسے جیسے تاریخ گزرتی جاتی ہے نا، کربلا جوان ہوتی جاتی ہے۔ یہی چیز کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ ہو سکتا ہے 50 سال پہلے، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے 40 میں کم جاتے رہے ہوں لوگ، اور یقیناً ایسا ہے کہ لوگ بہت کم جاتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں دیکھیے وجہ کیا ہے؟ پہلے مومن کم تھے، آج مومن زیادہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، پہلے لوگوں کو حسین کی معرفت کم تھی، اب زیادہ ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ کربلا کو کم پہچانتے تھے، اب زیادہ پہچان رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے شاعر کا شعر دیکھیے، الہی رنگ بے رنگا ہوا شعر ہے نا۔ انسان کو بیدار تو ہونے دو، جاگنے تو دو، سوچنے تو دو، وچار تو کرنے دو۔ یقیناً ساری فکریں آ کے در حسین پہ سجدہ کریں گی، ہر سوچ حسین کے در پہ جھکے گی۔ وجہ کیا ہے؟ نام حسین کے اندر وہ اثر ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ ہر ضمیر کو عشق حسین سے آراستہ نہیں کیا اللہ نے، ہر انسان کو محب حسین نہیں بنایا اللہ نے۔ یہ قسمت والے ہیں کہ جن کے حوالے غم حسین کیا گیا ہے نا۔ ہم یہ نہ سوچیں کبھی غرور میں کہ مجلس حسین ہماری وجہ سے باقی ہے، نہیں، ہم مجلس حسین کی وجہ سے باقی ہیں۔ کبھی ہمیں یہ غرور نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ماتم حسین کو بچا کے رکھا ہے، نہیں، ماتم حسین نے ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ جو قوم جتنا زیادہ دامن حسین سے متمسک ہوتی چلی جائے گی، وہ قوم زندہ ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ کبھی آپ نے سنا ہے تاریخ کے اندر کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے گیا ہو اور لوگوں نے کہا ہو تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے؟ سنا ہے کبھی؟
کہ لوگوں نے نماز کی وجہ سے کسی کی گردن کاٹ ڈالی ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے گردن کاٹ ڈالی ہو؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں، لیکن یقیناً آپ نے سنا ہے کہ غم حسین منانے کی وجہ سے قتل کیا گیا، ماتم حسین کرنے کی وجہ سے مارا گیا، سیاہ لباس پہننے کی وجہ سے مارا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو کام نمازیں نہیں کر سکتی وہ کام غم حسین کرتا ہے۔ نماز، توجہ فرمائیے گا، نماز انسان کی پیشانی کو جھکاتی ہے، سجدہ انسان کے سر کو جھکاتا ہے، نماز انسان کے سر کو جھکاتی ہے، لیکن عزاداری حسین انسان کے دل کو جھکاتی ہے۔ کون سی چیز بڑی ہے، سر کا جھکنا یا دل کا جھکنا؟ دل کا جھکنا، ظاہر سی بات ہے، دل کا جھکنا۔ ہزاروں سر جھکیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک دل جھک جائے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ نام حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے، ہم جس کے لیے آج سب جمع ہوئے ہیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، ہے نا؟ ہر روز نماز ہوتی ہے، لیکن ظہر کی نماز میں کتنے افراد آتے ہیں؟ تھوڑی سی سخت بات ہے نا، تلخ بات ہے، کڑوی بات ہے۔ ہر روز نماز ہوتی ہے، کتنے افراد آتے ہیں؟ صبح کی نماز ہوتی ہے، کتنے افراد آتے ہیں؟ مغرب کی نماز ہوتی ہے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ لیکن جب مجلس حسین ہوتی ہے کتنے لوگ آتے ہیں؟ ذکر حسین ہوتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں؟ نیاز حسین ہوتی ہے کتنے لوگ آتے ہیں؟ فرق ہے اس لیے کہ یہ چیز حسین ابن علی کے نام سے منسوب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے اور فرشتے قبر میں آ کے سوال و جواب کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو 5 شخصیتیں قبر میں آتی ہیں۔ کتنی؟ 5 شخصیتیں قبر میں آتی ہیں۔ 4 شخصیتیں انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، 1 پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ ان 4 سے پوچھتی ہے تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو۔ اب یہ 4 اپنا اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں۔ پہلی تصویر کہتی ہے مجھے نماز کہا جاتا ہے، دوسری کہتی ہے مجھے زکوٰۃ کہتے ہیں، تیسری کہتی ہے مجھے روزہ کہتے ہیں، چوتھی کہتی ہے مجھے حج کہتے ہیں۔ اپنا اپنا سب نے انٹروڈکشن کروا دیا، اب 4 مل کے اس سے سوال کرتے ہیں آپ کون ہیں جو ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ جو سرحانے تصویر ہے، جو پیچھے شخصیت کھڑی ہے، وہ کہتی ہے مجھے محبت محمد و آل محمد کہا جاتا ہے۔ مجھے محبت محمد و آل محمد کہا جاتا ہے۔ اگر تم 4 کے اندر کوئی کمی ہوگی تو مجھ سے بتانا، میں پوری کر دوں گی، لیکن اگر میرے اندر کوئی کمی ہوگی تو تم 4 مل کے بھی پورا نہیں کر سکتے۔ سوچئے اثر کیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، کیا ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں؟ ہر آدمی کو توفیق مل گئی ہے کہ وہ مجلس حسین میں آئے، ہر آدمی کو یہ توفیق ملی ہے کہ وہ عزاداری حسین کرے، ہر آدمی کو یہ توفیق ملی ہے کہ وہ نعرے حیدری کا نعرہ لگائے، یا حسین کہے یا محمد کہے یا زہرا کہے، ہر آدمی کو توفیق ملی ہے؟ نہیں، یہ خاص توفیق ہمیں ملی ہے۔ قسمت والوں کو یہ چیز ملتی ہے، مقدر والوں کو یہ چیز ملتی ہے۔
کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جہاں کی ماؤں نے ہمیں دودھ بھی پلایا ہے تو یا علی کہہ کر، یہی ہے نا، جہاں کی ماؤں نے ہمیں سب سے پہلے کچھ سکھایا ہے تو کہا بیٹا کہو یا حسین، بیٹا ہاتھ سینے پہ مار کے کہو یا حسین۔ ہم نے گہوارے سے کوئی پہلی چیز سنی ہے تو حسین کا نوحہ سنا ہے۔ طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہنسنے والی قومیں کبھی زندہ نہیں رہتی ہیں، رونے والی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ انسان ہنستا ہوا پیدا نہیں ہوتا، انسان روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اللہ نے انسان کے نیچر میں رکھا، قرآن مجید یہی تو کہتا ہے نا، یضحکوا قلیلا ویبکوا کثیرا، ہنسو کم رو زیادہ۔ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے لیکن رونے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ حیات دل چاہیے، حیات قلب چاہیے، زندگی دل چاہیے تو رونا سیکھو۔ مردہ ہیں وہ قومیں جنہیں رونا نہیں آتا۔ ہم تو ہمیشہ روتے ہیں، کس کے اوپر؟ حسین کے اوپر۔ اللہ نے کتنا اچھا وسیلہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ تم نے زندگی میں گناہ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ فرش عزائے حسین پر دل سے ایک آنسو بہا لو، خدا معاف کر دے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے نا، نام حسین کے اندر اثر کیا رکھا ہے خدا نے۔ ملی ہے کسی قوم کو یہ نعمت؟ دیا ہے خدا نے کسی کو؟ نہیں۔ حمد ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا بنایا، ہمارے دلوں کے اندر اس امانت کو رکھا، امانت عزائے سرکار سید الشہداء کو۔ ہماری زبانوں میں اتنی قوت دی کہ جو آواز 1400 سال پہلے صحرا کے اندر، کربلا کے اندر گونج چکی تھی، حل من ناصر ینصرنا کی، وہ آواز آج بھی ہمارے کانوں میں آتی ہے تو ہم لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے ہیں۔ وہ آواز خاموش نہیں ہوئی ہے، وہ 1400 سال پہلے جو آواز گونجی تھی، بہت کم دنیا کے کان ہیں جو اس آواز کو اب بھی سن رہے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں اس لیے لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ سوچئے، اس 40 حسینی کی بنیاد معصومین نے نہیں رکھی، پیغمبر نے نہیں رکھی ہے، جناب فاطمہ نے نہیں رکھی ہے، کس نے رکھی؟ زینب کبریٰ نے، بہن نے۔ اب سوچیے زینب کا اخلاص کیا رہا ہوگا، زینب کس مدبر اور سیاست داں خاتون کا نام تھا کہ جس نے مجلس حسین کو دین کی زندگی کا وسیلہ بنا لیا۔ ہمارے یہاں بچے دین کہاں سیکھتے ہیں؟ اسکولوں میں، مدرسوں میں۔ 1 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا ہے، اس میں بچے کیا سیکھیں گے؟ اگر ہمارے یہاں دین سکھایا جاتا ہے اور کسی کو بھی دین سیکھنا ہو تو فرش عزائے حسین پر آ جاؤ، یہاں دین ملے گا۔ اور اسی فرش عزائے حسین نے اسلام کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ مشہور جملہ ہے نا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، یہی محرم سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے، نہیں تو اسلام تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ آج جو ہمارے سینوں کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، زندگی ہے، جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جو زبان پر لبیک یا حسین ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اسی محرم و سفر کی وجہ سے ہے، اسی مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔
ہماری زندگی کا بھی باعث یہی مجلس حسین، اسلام کی زندگی کا بھی باعث یہی مجلس حسین. اسلام کو بھی زندہ رکھا اسی نے. اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں حسین ابن علی. بچپنے میں بھی آپ دیکھیے تاریخ کے اندر ذکر ہے کہ نہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. بہت سے لوگوں کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. جناب جبرائیل آئے اور کہا کہ سارے دروازوں کو بند کر دو، جس کو بھی مسجد میں آنا ہو باہر سے آؤ. کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلے گا سوائے ایک گھر کے. وہ کس کا گھر تھا؟ جناب صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا. صرف ان کے گھر کا دروازہ کھلے گا. امام حسین اسی دروازے سے نکلے. روز جمعہ پیغمبر منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آئے، بچپنے کا زمانہ ہے، امام حسین کا پیر ابا میں الجھا، زمین پر گر پڑے. پیغمبر نے جو خطبہ دے رہے تھے خطبہ روکا، منبر سے اتر کے گئے، حسین کو اٹھایا، گود میں لیا. کسی صحابی کو دے دیتے لو اسے چپ کرا دو، نہیں دیا، منبر پر لے کے آئے. منبر پر لے آنے کے بعد جو بات چل رہی تھی اسے روکا. فرماتے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. سب جانتے تھے نا حسین کو، لیکن پیغمبر جاننے کی بات نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر پہچاننے کی بات کر رہے ہیں. پہچانو حسین کون ہے، جس کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جس کے ہاتھوں میں قدرت ہے، جو زمین و آسمان کا بھی مالک ہے، اسے پہچانو، جس کی آج اربعین. زینب منانے آئی ہے بھائی کی اربعین، بے پردگی کی، درد اسیری کی اربعین. جب آزادی کا حکم ملا تو بشیر کے حوالے کیا گیا اہل بیت کے لوٹے ہوئے قافلے کو اور کہا گیا کہ انہیں لے کے جاؤ. بشیر لے کے آیا. جب اس دو راہے پر پہنچا، جو ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا، عراق کو جاتا تھا، ایک راستہ حجاز اور مدینے کو جاتا تھا، تو بشیر نے امام سجاد سے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے؟ امام سجاد نے کہا ابھی رک جاؤ، میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں کہاں جائیں گی. قربان جائیں جانے ہمارے زینب کبریٰ کے اوپر، امامت مشورہ کر رہی ہے. اے میرے لال، ہم اپنے بھیا کی قبر پر جانا چاہتے ہیں. جب چھوڑ کے آئے تھے تو کربلا کے بن میں بکھری ہوئی لاشیں تھیں، جائیں دیکھ تو لیں میرے بھیا کو دفن کر دیا گیا ہے. قبر کی زیارت تو کر لیں اپنے بھائی کی. قافلہ چلا، کربلا کے قریب پہنچا. ادھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین کی قبر کے اوپر ہیں. ساتھ میں عطیہ نامی غلام بھی ہے. شام کی طرف سے گرد و غبار اڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ عطیہ جابر سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے ادھر، کیونکہ جناب جابر کو دکھتا نہیں تھا، اندھے ہو چکے تھے. چھپ گئے دونوں. قریب آئے تو دیکھا امام سجاد آ رہے ہیں لٹے ہوئے قافلے کو لے کر. اے جابر قبر حسین سے دور چلے جاؤ، زینب ام کلثوم آئی ہے. جناب جابر دور گئے. جناب زینب نے بھائی کی قبر پہ نظر کی، اپنے کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا. فقدنا ہاں ہونا روحا و روحا، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم اپنے دل کے سکون کو چھوڑ کے گئے تھے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس کے بازو کٹے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں علی اکبر کا سینہ چھیدا. نوحہ ماتم ہو رہا ہے،
زینب بھائی کے قبر کے اوپر اپنے آپ کو گرا رہی ہے، بے ہوش ہو رہی ہے زینب کبریٰ۔ زینب جب تم گئی تھی تو حسین کی لاش بکھری ہوئی تھی، واپس آئی ہو تو حسین کو قبر مل چکی ہے، شہدائے کربلا کو قبر مل چکی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین کی قبر پر آئے، عطیہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، تو عطیہ سے پوچھا، عطیہ میرے حبیب کی قبر کہاں ہے؟ اس نے بتایا آپ کے سامنے ہے۔ جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام پہ سلام کرتے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہ ملا۔ تو ایک مرتبہ جناب جابر کہتے ہیں، حسین کیا کوئی اپنے دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا؟ تم اپنے دوست کو بھول گئے، سلام کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ جابر بڑی حسرت سے قبر حسین کی طرف دیکھ کے کہتے، مجھے معلوم ہے، ارے تم جواب دو گے بھی کیسے؟ تمہارا تو سر کاٹ کر لہزوں پہ پھرایا جا رہا ہے، تمہارے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہے۔ اے حسین، ارے اٹھ کے تو دیکھو، جس امانت کو تم نے زینب کے حوالے کیا تھا وہ قید خانے شام میں سو رہی ہے۔ دیکھو زینب تازیانوں کے نشان لے کے آئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔